الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 23 رمضان المبارک ہے، مئی کا مہینہ ہے۔ اللہ کی مہربانیاں روز بروز بڑھتی جا رہی۔ پہلے تو 10 دن اللہ کی طرف سے رحمت تھی، جو 10 رمضان المبارک تک رحمت کا سلسلہ تھا۔ اس کے بعد رحمت سے بڑھ کر مغفرت کا سلسلہ ہوا، جو 20 رمضان المبارک تک وہ چلا۔ اب اس کے بعد مغفرت ہی نہیں بلکہ جہنم سے آزاد ہونے کا پروانہ اور جنت میں جانے کا پروانہ بلن اس 10 روز میں ملے گا۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کے بارے میں یہ اعلان ہو گیا کہ یہ جہنم سے نکل گیا، خارج ہو گیا اور جنت میں جانے والوں میں اس کا نام آ گیا، جنت میں جائے گا، تو آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اصل کامیابی تو وہاں پہنچنے پر ملے گا۔ یہ تو رحمت اور مغفرت اور عتق من النیران اب تو دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن وہاں جا کر کما حق اس کو ملے گا۔ اب یہ آخری 10 رمضان المبارک کے اندر عتق من النیران ہے، آگ سے نکالتے ہیں تو کتنے لوگوں کو نکالتے ہیں؟ جس کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہو، اللہ اپنی رحمت سے، قدرت سے، مہربانی سے اس آدمی کا جہنم سے نکال دے۔ ایسا تو کم از کم روزانہ 1 لاکھ آدمی کے ساتھ ہوگا۔ اور جب آگے 29 رمضان المبارک آخری دن آ گیا اور پھر اس کے بعد چاند بھی نکل گیا، تو وہ رات جائزہ والی رات ہوتی ہے، انعام والی رات ہوتی ہے۔ تو اس رات جو پورے رمضان المبارک جتنا ہوا تھا اس کو ڈبل کر دیں گے جو آدمی اس رات میں جاگے گا۔ اور قیامت کی روز کا خوف بھی اس کے دل سے، یا کہیں بھی وحشتناک اور دہشتناک خبر ہے تو اس کا دل نہیں دہلے گا، دل محفوظ رہے گا اس دہشت سے۔ تو اس رات کو بھی جاگنے کا ہے۔ بہرحال اب ایک کام اور بڑھ گیا ہے کہ اعتکاف کرنے کا ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے گاؤں کی طرف سے جو ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب کو اسی میں حصہ مل جائے گا۔ گاؤں والے کو نہیں ملے گا۔ گاؤں والے تو غنیمت مناؤ کہ ایک آدمی بیٹھ گیا، اللہ کا بندہ گاؤں والے کی طرف سے، تو تمہارے اوپر سے جو سنت مؤکدہ تھا وہ ضروری وہ کہ علی الکفایہ نے صاف کر دیا، پکڑ نہیں ہوا، تو گرفت سے بچ گئے۔ یہی آپ کا کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کر رہا ہے تو اس میں سے سارے گاؤں کو حصہ ملے گا۔ وہ کھیر نہیں ہے جو جمعہ کے دن جا کے لے لیں گے آپ۔ اسی طرح ہاں، البتہ جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اور وہ کسی کی طبیعت خراب ہوئی، عیادت کرنے نہیں جا سکتا ہے۔ وہ ضرورت سے جا سکتا ہے، پیشاب کرنے، پیخانہ پھیرنے، کھانا کھانے، یہ ضروریات بصری کے لیے جا سکتا ہے، لیکن دوسرے بیمار ہیں دیکھنے کے لیے جائیں، جنازے کی نماز ہوئی تو شرکت کے لیے جائیں گے۔ تو یہ کچھ مجبوری ہے جو آدمی اعتکاف میں رہنے کے بعد نہیں جا سکتا ہے، تو اس مجبوری کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا کہ 70,000 فرشتے جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک تو اللہ کرے گا۔ بیماری کو کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا دنیا میں۔ فَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار پڑتی ہو تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ اور لیکن لو دائن داؤن، ہر بیماری کے لیے دوا بنے گی، وہ بھی ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری کی کثرت ہوگی تو نئی نئی بیماریاں ہوں گی جو پہلے لوگ نہیں سنی ہوں گی۔ تو یہ نئی نئی بیماریوں کا ہونا یہ بھی پیشن گوئی ہے، یہ کب ظہور ہوتا ہے۔
تو میں بہرحال یہ گناہوں کے کثرت کی وجہ سے جو ہے نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنی مہربانی سے اس کی بھی دوائی بنائیں گے۔ باقی رہ گیا کہ جو انسان اس میں مرے گا تو وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، مرنے والا بھی کامیاب ہو۔ پیٹ درد میں اگر کوئی انتقال ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو اگر کرونا کے اندر کوئی وبا میں چل بسا، دوا نہیں، علاج نہیں، مکمل کوئی کام نہیں ابھی تک، تو اگر ایسی حالت میں خدا نخواستہ گزر گئے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا ان پہ عذاب اترا، یہ گنہگار تھا اور یہ دنیا سے چلا گیا، یہ عذاب میں چلا گیا۔ نہیں، عذاب جب ہوتا ہے تو سب کے اوپر آتا ہے، اچھے برے سبھی پر آتا ہے۔ اچھے لوگوں پر جو آیا تو وہ ماحول کی وجہ سے ہوا، اور اس کے بعد اب اس کو جو ہے فائدہ ہوگا کہ اس کے مغفرت کا ایک لائن اور بن جائے گا۔ بہرحال اللہ نے جو بیماریاں بنایا اس میں شفا تو بنائیں گے اللہ پاک، دوا بھی اس کا بتائیں گے اور شفا بھی دے گا اللہ پاک۔ لیکن یہ جو ہے سمجھیے کہ آپ کو اس مہینے کے اندر یہ اعتکاف ہو گیا۔ اب ایک آدمی اعتکاف میں 20 رمضان المبارک کو مغرب سے پہلے پہنچ گیا، اور جب وہ مغرب میں چاند نکل جائے گا تو اس کے بعد ہی وہ اس سے نکلے گا، تو کیا اور بیچ میں جا آ نہیں سکتا ہے؟ مسجد میں جس وقت گھسیں آپ نیت کرنے میں بسم اللہ دخلت علیہ توکلت نویت سنت الاعتکاف، مسجد دیکھنے کے بعد درود شریف پڑھنا یہ پہلا ادب ہے، اور مسجد پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ دوسرا ادب ہے، اور تیسرا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا یہ بھی ادب ہے، اور اعتکاف کی نیت کرنا یہ بھی آداب میں داخل ہے، اور داہنا قدم رکھنا یہ بھی ادب میں داخل ہے۔ 4-5 ادب ہے مسجد میں گھسنے کا اور ایسے ہی نکلنے کا۔ تو ہر نماز کے وقت اگر اعتکاف کی نیت کر لیا جائے تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ثواب تو ملتا ہی رہے گا۔ محروم ہے وہ شخص جو مسجد میں جاتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اتنے دیر تک رہتے ہوئے دھیان نہیں ہے اس کو کہ ہم اعتکاف کی نیت ہی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے اکابرین جو ہے چھوڑو رمضان کو، غیر رمضان میں بھی مسجد اگر جاتے تو اس کے ذہن میں یہ ثبت رہتا ہے کہ مسجد گزرے اعتکاف کی نیت۔ تو گویا کہ ایک طرح کا وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے گھر کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ معتکف ہو کر کے اندر جائے۔ کبھی کبھی بڑے اکابرین نے جو ہے زور سے بھی نیت کر لیا کرتے تاکہ جو لوگ ساتھ میں رہنے والے ہیں، خادم لوگ ہیں اور کوئی ہے، ان کو سیکھنے کا ذریعہ ملے۔ تو بہرحال ایک دن کا 24 گھنٹے کا بھی کوئی اعتکاف کرے تو اس دنیا کی بڑی جگہ سمجھے 3 گنا تین دنیا سمجھو اس کی، اور جہنم میں جانے میں فاصلہ ہو جائے گا، نہیں گھسے گا۔ ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اعتکاف میں تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں تھے۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ ہمیں کچھ ضرورت ہے، آپ ہماری مدد کر دیجیے۔ تو وہ صحابی جو ہے مسجد سے باہر ہونے لگے، تو مسجد سے باہر ہونے لگے کہ آپ کا تو اعتکاف ہے، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ کہا مجھے پتہ ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، لیکن ابھی کچھ زیادہ دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے آنکھ ڈبڈبا گیا اور کہا انہوں نے کہا تھا کہ جو کسی کے حاجت کے لیے جائیں، چاہے اس کی ضرورت پوری ہو یا نہیں ہو، فَلَهُ اعتکاف 10 سنین، اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو میں یہ بھولا نہیں ہوں، بولے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، اور جو صاحب مزار نے بتایا ہے کہ 10 سال کے اعتکاف ہوگا، اور اس پر ہوگا کہ پورا ہو گیا تب نہیں، پورا ہو اس کی ضرورت چاہے نہیں ہو۔ مَمَّسَا فِي حَاجَتِ أَخِي، کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس نے وقت دیا، قربانی دیا، کوشش کیا، تو اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کیسا مہربان ہے کہ ایک روز کے اندر 3 خندق ہیں، اس کے بیچ میں حائل ہوتا ہے، اور جس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب مل جائے تو اس کو کیا ملے گا۔
اسی طرح اس میں شب قدر ہے جو خیر من الف شہر کا دیا ہے. الف شہر تو متعین ہو گیا ہے کہ 83 برس وہ مہینے ہو گئے، لیکن خیر کتنا ہوا اس سے بہتر ہے 1000 مہینے سے، وہ بہتر تو یہاں فیصلہ نہیں ہوگا. یہ بہتر تو ہر ایک کے حساب سے الگ الگ ہوگا. کسی کو اس سے تھوڑا بہتر، کسی کو اور تھوڑا. ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینہ بھی لاکھوں کروڑوں مہینے سے بھی بہتر والا خیر بہتر ہو سکتا ہے کہ جو خیر من الف شہر بتایا یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے تو وہ خیر بڑھ سکتا ہے اس سے. بہرحال اس میں کوشش کرنا چاہیے. اور کوشش کیا ہے؟ مغرب سے لے کے آدھی رات تک تو بندے کا حق ہے. اللہ اور بندے کے درمیان وقت کا بٹوارا ہوا ہے، تو مغرب سے لے کے 12 بجے رات تک بندے کا حق ہے. اس میں مغرب اور عشاء پڑھنا، صرف 2 وقت کی نماز دے کر کے باقی وقت کو چھٹی کر دیا. اسی لیے نوم قبلہ والحدیث بعدہ، عشاء سے پہلے سونا مت اور عشاء کے بعد گپ مت لڑانا منع کر دیا ہے. اور ادھر آدھی رات کے بعد میں جو وقت ہے وہ بندے کا حق ہے، اس میں سوئے گا. اب اس میں بھی اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو کیسا کامیاب آدمی. ایک وقت تھا فرشتوں سے جب مشورہ لیا گیا کہ ان انسانوں کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جس میں اصلیت مٹی کی ہوگی، اس میں آگ بھی ہوگا، اس میں پانی بھی ہوگا، اس میں ہوائیں بھی ہوگی، چاروں عناصر سے بنایا جائے گا. تو سوچ کے کہنے لگے کہ اس میں تو سب مخالفت ہی مخالف ہے. پانی آگ کا مخالف ہے، ہوا یا مٹی کا مخالف ہے. اتنے مخالف عناصر اگر ایک جگہ جمع ہوں گے یہ فساد ہی تو کرے گا جیسے یہ جنات کر رہا ہے. تو اسی لیے کہا کیا تجل فیہا من یفسد فیہا، یہ تو فساد کرے گا. ویسفک الدماء، دوسرے خون بہائے گا. ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس. تو وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور ایسے فرشتے جس نے زمین آنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کے اتریں گے اور سارے لوگوں کو دکھائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو ہنٹ دے دیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور پھر دکھا رہے. ایسا نہیں ہے. شروع سے جو معمول ہے انسان کا مغرب پڑھنے کا، عشاء پڑھنے کا، تراویح پڑھنے کا وہی ہے. اس کے ساتھ میں قرآن رمضان ہے، اس کے ساتھ لگاؤ ہے، اس کے ساتھ تسبیح تلاوت ہے، معافی مانگنا ہے، دعائیں کرنا ہے، اپنے لیے سارے عالم کے لیے دعا کرنا ہے. تو اس طرح خود مشغول ہے. تو فرشتے دیکھ کے کیا کریں گے؟ فرشتے آ کے دیکھ لیں تو ہم کو کیا فائدہ ملے گا؟ کوئی آیا دیکھا نہ سنا، دیکھ کے چلا گیا. تو فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف میں منہمک ہوگا اس سے فرشتہ مصافحہ کرے گا، مصافحہ کرے گا. اب یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جو حالت میرے دل کی آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، گھر جا کے بھی بچے میں ایسا دل کی کیفیت نہیں رہتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے خیال. اللہ آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو لگتا ہے کہ لوگ جنت میں جا رہا ہے، ہنس رہا ہے، جہنم میں لوگ رو دھو رہا ہے، کوئی مزے اڑا رہا ہے. وہ جنت کا اور جہنم کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، اللہ کا قرب سمجھ میں آتا ہے. وہاں آتا ہے تو ابھی بچوں میں یہ چیز نہیں وہ چیز نہیں، ضروریات پر تو دل کی کیفیت نہیں رہتی ہے. یہ تو منافق ہو گئے حنظلہ، کہ آپ کے سامنے کچھ رہتے ہیں اور گھر جا کے کچھ اور بدل جاتے ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم میں حنظلہ اگر تمہاری یہی حالت ہو جائے جو میری مجلس میں ہے تو تم کوئی کام نہیں کر سکے. فرشتے قطار بنا کے تم سے مصافحہ کرتے رہیں گے اور کوئی کام نہیں کر سکو گے. اسی لیے ڈاؤن کر دیتے ہیں گھر میں حالت کو. گئے بر تار میں اعلیٰ نشینم، گئے پر پائے پوچھتے خود نہ بینم. تو کبھی حالت ایسی ہے کہ مصر میں کرتا بھی ہے تو خوشبو معلوم ہو رہا ہے، کنعان کے کنویں میں بیٹا موجود ہے تو خوشبو محسوس نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کب پتہ کر دے گا کب نہیں کرے گا. تو مصافحہ ہوتا ہے. اور مصافحہ کے پتہ کیسے چلے گا؟ کہا کہ دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، آخرت کا دھیان بڑھ جاتا ہے، گناہوں پہ لغزشوں پر رونا دھونا آ جاتا ہے. تو یہ جو دل کی کیفیت بڑھ جاتی ہے یہ اثر ہے فرشتوں کے مصافحہ کرنے کا. سمجھ میں بات آئی؟ تو مصافحہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل کے اندر جو اس فرشتے کا اثر جاتا ہے
تو آخرت کی طرف اللہ کی طرف دل رجوع ہو جاتا ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، دل کی سختی دور ہوتی اور زیادہ اللہ کی طرف منہمک ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو فرشتوں سے مصافحہ ہوا، دوسرا ایک انہیں بھی نمائش ہو گئی کہ اس امت کے لوگ کیسے کیسے جانباز لوگ ہیں کہ دن بھر تو روزہ رکھا تھا، رات میں ابھی تراویح بھی پڑھی ہے، پھر بھی نہیں چھوڑ رہا ہے خدا کے گھر کو، اعتکاف کی نیت الگ، دعا میں الگ، استغفار میں الگ، جانے کن کن عبادتوں میں لگا ہے۔ ابھی بتایا نا کہ ایک آدمی جو ہے سونا اور چاندی لے کے بیٹھا ہے، خرچ کر رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور ایک آدمی تصویر لے کے بیٹھا ہے اور وہ خالی تصویر پڑھ رہا ہے، ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو ہماری نظر میں لگتا ہے کہ سونا چاندی سب کے غریبوں کا سب کے نفع میں آئے گا تو سونا چاندی والا اچھا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تصویر پڑھنے والا جو ہے سونا چاندی بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے، لوگوں کو دینے والے سے بہتر ہے۔ اب بہتر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ سب کچھ کرتا دھرتا، ان سے اس کا لگاؤ بنا ہوا، اور یہ چاندی اور سونا میں پھنسا ہوا ہے۔ سمجھ میں بات نہیں ہے فرق آپ کو؟ آپ خالی ضرورت دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے تو دوری کا سبب کچھ نہ کچھ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا خدا سے دور ہے، مطلب اس کے مقابلے میں چیزوں میں مشغول ہے بنسبت اللہ سے کے ساتھ میں مشغول ہونے کی۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، پھر آپ اس کو کیا کہیں گے جو مسجدوں میں ہے، اللہ سے لو لگایا ہے، امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بستی کی طرف سے اگر وہ بیٹھا پوری بستی کو عذاب سے بچا لے، ان کا وہ سمجھیے کہ سفیر بن کر کے اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ پوری بستی کو عذاب سے بچا لے، کیا اس درجے بھی پا سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے؟ گھر میں بیٹھنے والا اور محنت کرنے والا برابر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ایک تو فائدہ آپ کو سب قدر کا ہے جو اللہ پاک دے گا، ہر آدمی کو دے گا، اور ہر روز بھی بڑھا سکتا ہے کیونکہ وہ بند کر دیا کہ کس دن ہوگا۔ اگر متعین ہوتا اور گڑبڑ کرتا تو سزا بھی ہو جاتی۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کھلی عام دعا تو ہے قرآن کا کہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دو، اتر بھی گیا اور اترتا ہی رہتا ہے، نہیں اترتا سو بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کا کھانا اتار کے کھائیں گے تو بے احتیاطی کرنے سے، بید بھی کرنے سے، مذاق اڑانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ سے مانگنا منع نہیں ہے، لیکن اس کی عزت اس لیے جو ہے اس کا اللہ نے اٹھا دیا۔ وہ جب جھگڑا ہو رہا تھا، اب سوچو لوگوں کو بتا دیں گے، ادھر دھیان بٹ گیا، اس لیے اچانک ذہن سے اس کی تعین ختم ہو گیا، اور یہی امت کے لیے بہتر بھی تھا۔ تو اب وہ ایک رات نہیں محنت کر رہا، 10 رات محنت کر رہا، کوئی رمضان بھر سے محنت کر رہا ہے، تو اولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ کہتا ہے کہ جو محنت کرے گا میں تو اس کے محنت کو شکریہ کے قابل بناؤں۔ اب اس میں ایک کام جو ہے آپ کا اس مہینے میں آپ کو صدقۃ الفطر دینا ہے۔ صدقۃ الفطر دینا ہر جگہ الگ الگ ہے، اور جو ہے جتنا یہاں دینے کا ہے اس کا حساب سے دینا ہے۔ صدقۃ الفطر کہے کا ہے؟ وہ پیدا ہوا اگر اس رات میں جس دن عید ہو رہی ہے اور صبح صادق سے پہلے اگر پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقۃ الفطر لگے گا، تو کیا وہ بچہ روزہ رکھے گا؟ اب تو عید کا دن ہو رہا ہے نا، مگر اس کا بھی صدقۃ الفطر ہوگا، پتہ چلا جان کا ہے کہ اپنی کی طرف بڑا آدمی ہے اپنی طرف سے دے، اور جو چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کرے صدقۃ الفطر۔ تو یہ جو صدقۃ الفطر اگر نہیں دیا اس نے عیدگاہ جانے سے پہلے تو رمضان بھر کا روزہ اور رمضان بھر کی تراویح، رمضان بھر کا سب عبادت آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رہ جائے گا، رک جائے گا، نہیں جائے گا اللہ کے یہاں، کیونکہ لے جانے والی چیز جو ہے وہ صدقۃ الفطر ہے۔ جب صدقۃ الفطر کو ادا کرے گا تو وہ سمجھو جیسے منی آرڈر فارم میں لگتا تو پیسہ کم ہی ہے، لیکن اس فارم پہ جو لکھا جاتا ہے سامان جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے صدقہ، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو یہ کم بڑی بلا ہے کہ آپ کا سب رمضان المبارک کی ساری محنت لٹک کے رہ جائے آسمان کے بیچ میں،
تو اللہ اس کو صدقۃ الفطر کو قبول کرتا ہے، اس کے ذریعے ہماری ہر چیزیں قبول ہوتی. تو صدقۃ الفطر وہ چیز ہے جس کو دھیان دینا چاہیے، ادا کرنے کا. پہلے دے سکتا ہے، اس کے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر دے دے تو اچھا ہے. وہ 30 روپیہ مفتی صاحب نے اعلان کیا تھا اس سال. تو بہرحال جو گیہوں کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے بتایا ہے. جو کے حساب سے دام زیادہ ہو جائے گا اور چیزوں کے حساب سے بتایا جائے گا تو اس میں اور بھی بڑھ جائے گا. تو صدقۃ الفطر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو کہیں گے کہ اس کے لیے ہے، اس کمی کو پورا کرے گا. اور اگر نہیں کچھ کمی کوتاہی ہے تو اس کو لے جانے والا ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو جان کی حفاظت کے جان یہ صدقۃ الفطر ہے. فطر کے معنی پورا مہینہ آپ سورج کو دیکھ کے نہیں کھا سکتے تھے، اب آپ کو اجازت مل گئی، اس لیے تھوڑا صدقہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے. پروردگار عالم تیرا حکم نہ ملتا دن کے اجالے میں کھانے کا تو پوری زندگی اندھیرے میں کھاتے رہتے. تو یہ صدقۃ الفطر ہے، افطار کرنے کی اجازت ملی اس کے شکریہ کا ہے کہ صدقہ ہے. مگر یہ صدقہ واجب ہے، ایسا فری فنڈ کا نہیں ہے. کوئی آدمی اس لائق نہیں ہے دیتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہے اس دن تو اس کو تو دینا ضروری ہے. تو صدقۃ الفطر کا ادا کرنا، مدرسے میں دینا جس میں غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں، دوہرا ثواب. ایک دین کا مدد ہے، غریب کا مدد ہے. اپنے رشتہ داروں میں دینا یہ بھی مدد، یہ صدقۃ الفطر ہے. بہرحال آخری 10 دن جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. روزانہ بھی سب قدر بن سکتی ہے ہماری محنت اور نیت سے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ 21 میں تو ہو گیا ہوگا، کیا کریں گے تو گیا تصویر تو ہو گیا نہیں. جو بچا ہے اسی کو سمجھو سب قدر ہے اور اسی طرح سے محنت کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. دینے کا یہ بہانہ ہے، اور ڈکلیئر ہو جاتا تو بہانہ ختم تھا. تو اس لیے اللہ نے صدقۃ الفطر بھی رکھا ہے، آخری روز بھی انعام رکھا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر عید کا موقع ہوگا تو ہم اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے، خوشبو لگا کے جائیں گے، مسواک کر کے جائیں گے، نہا کر کے جائیں گے. ایک راستے جانا دوسرے راستے سے آنا، بہت کچھ استقبال ہے اللہ کی طرف سے. اور گناہ کو نیکیوں سے بدل کر کے اللہ گھر میں کچھ واپس کرے گا. وہ تو چاند نکلتے ہی شیطان آزاد، وہ دیکھے گا کہ اس کو مینا ناک سے بھی آزاد ہو گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ سر پہ مٹی ڈال کے روتے پھرے گا وہ. تو اللہ ہم پر مہربان ہے کہ ہمیں ایک ایک بہانے سے جو ہمیں کامیاب کر رہا ہے. جنت متقی کا گھر ہے، تو جنت میں داخلے کا تو اسی کو آرڈر ملے گا جو متقی ہوا ہے. اس کے روزے سے متقی جو بھی تقوی ہوا ہے اس لائق ہوا تب تو متقی جنت میں جانے کا. تو جنت متقی کا گھر ہے، مسجد متقیوں کا گھر ہے. مسجد میں کون جاتا ہے؟ جسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ جاتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ مسجد کیوں جائے گا؟ مسجد نہیں جائے گا. اسی لیے کہ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، پنجڑے میں جیسے کوئی پرندہ پھنس گیا ہو تو بھاگنا ہی چاہے گا، اسی طرح مسجد میں اگر کسی طرح پہنچ گیا تو جلدی بھاگو، جان بچاؤ. ایسا عالم ہوتا ہے، ویسا نہیں ہے. ہاں مومن کا مثال یہ ہے کہ کسمک فی الماء، کہ جیسے مچھلی کو پانی مل جائے تو مچھلی جل کی رانی ہے اور تو اس کو خوشی ہو جائے. ایسے مسجد میں پہنچ گئے تو اس کا دل خوش ہونا چاہیے. جی چاہے تو نکلنے کا نہیں جائے، ضرورت ہے تو دل کو سمجھا کے نکلے کہ بھائی میں تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا گھر میں آیا بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اب مجھے جانا بھی ضروری ہے، تقاضے ہیں اس لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ پھر اور وقت پہ نماز پہ میں آ جاؤں گا، ہے نہیں. یہ کہا کہ جائے جیسے حج میں آتے وقت رو دھو کے آتا ہے حجی لوگ. خوشی تو ہوئی کہ حج نصیب ہوا، لیکن زیارت والا جب وقت آتا ہے تو رو دیتا ہے کہ اب کہاں نصیب ہوگا، ملے گا کہ نہیں، دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں. جیسے ساتھی اپنے ساتھیوں سے بچھڑتے ہیں کیسا نمبر دیتے ہیں اور پتہ لکھواتے ہیں، تو ایسا ہی عالم ہوتا ہے. تو یہی کیفیت تو کم سے کم مسجد سے نکلتے وقت ہو، مکے سے آتے وقت ہو، رمضان المبارک جاتے ہو. الوداع کو بھی لوگوں نے تہوار بنا دیا. اللہ حول ولا قوت الا باللہ.
وہ رمضان تو جائے گا، یہ 30 دن کا روزہ نہیں ختم ہوگا تو اس کو بھی گزرنے کا روزہ سب عید بنا لیا۔ وہ عید ہے نا تو فکر کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پورے مہینہ ایسے ہی فضیلت و برکت کا پورا سال رکھ دیتا۔ ہاں اگر اس کے فوائد معلوم ہو انسان کو تو مومن تمنا کرے گا کاش پورا مہینہ رمضان ہی ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی ہے، اس سال بھر کا رمضان گھما پھرا کے دے گا، اتنی محنت اس امت سے نہیں کرانا چاہتا، یہ امت مرحومہ ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا